نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے مسلمانوں کی کامیابی کا راز۔ آج پوری دنیا کے مسلمان سخت پریشان، طرح طرح کے مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ جگہ جگہ اسلامی قیادت مفقود ہے، اس لیے یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، اور بظاہر بہت سی تنظیمیں اس کے قیام کے لیے کوشاں نظر آتی ہیں، اور بھی نئی تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں جو اسلامی سیادت و قیادت لانا چاہتی ہیں، لیکن ان تمام حضرات کی جملہ کوششیں تقریباً بے سود نظر آتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اصل چیز اور اصل جوہر ہمارے اندر سے مفقود ہے؟ ہماری زبانوں پر تو نعرہ توحید ہوتا ہے، لیکن دل اس کی چاشنی سے ناآشنا ہے۔ زبانی طور پر تو اسلام کا غلبہ اور اس کا تسلط چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اسلامی اعمال اور اسلامی طور طریقے کو اپنی زندگیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اسلام کے محاسن و کمالات بیان کرنے ہوں تو گھنٹوں اس پر تقریر کر سکتے ہیں اور ضخیم کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن جب عمل اور اس کے کردار دکھانے کا نمبر آتا ہے تو درجہ 0 تک پہنچ جاتا ہے۔ اے قوم مسلم، اگر کامیابی کا راز ڈھونڈنا ہے تو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مختصر سے عرصے کے اندر ساری دنیا کو اسلام سے روشناس کرا دیا اور دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ کامیابی ان کے قدم چومتی تھی؟ تاریخ داں حضرات جانتے ہیں کہ ان کے پاس نہ مال و اسباب تھے، نہ فوج و دستہ، نہ کوئی طاقت تھی۔ اگر ان کے پاس کوئی طاقت تھی تو صرف ایمانی طاقت، جس کی وجہ سے وہ کامیاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے اطاعت و فرما برداری کی، اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے بھروسے پر لڑتے تھے، اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اسی اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسموں کا نہیں بلکہ دلوں کا حکمران بنایا تھا۔ ان کی حکمرانی دلوں پر ہوا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی چند قدم آگے چوپایوں اور درندوں پر بھی ان کی حکمت تھی۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات کثرت سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، جبکہ اسلام کی روشنی افریقہ کے اکثر ملکوں میں پہنچ چکی تھی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کا گورنر بنا کر رکھا تھا، اور انہوں نے افریقہ کے اکثر حصوں کو فتح کر لیا تھا۔ وہاں کے اصل باشندے بربر تھے، جن کی اکثر قبائل مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب مسلمان افریقہ سے واپس آ جاتے تو نو مسلم بربر پھر مخالفوں کے ساتھ مل جاتے اور تمام عہد و پیمان توڑ ڈالتے، اور جو مسلمان وہاں باقی رہتے انہیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عقبہ بن نافع نے ارادہ فرمایا کہ کسی مناسب مقام پر ایک مستقل چھاونی ڈال دی جائے جہاں پر مسلمانوں کی فوج جمع رہے، لیکن اس غرض کے لیے انہوں نے جس جگہ کو پسند فرمایا وہاں اس قدر دلدل اور گھنے درخت تھے کہ آدمی تو آدمی، بڑے بڑے جانور اور درندے، سانپ بھی ان درختوں میں سے نکلنا دشوار تھا۔ یہ جنگل ہر قسم کے موذی اور زہریلے جانوروں کا مسکن تھا۔ ایسی زمین پر آدمی کی بود و باش تو کیا،
اس کا گزرنا بھی خطرناک تھا، مگر صحابہ کرام کا ہر ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اس لیے وہ سخت سے سخت معاملے میں بھی بالکل نہ گھبراتے تھے۔ اس لشکر میں 18 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ سب صحابہ کو جمع فرما کر اس میدان میں لے گئے اور حشرات و سباغ یعنی جانوروں اور درندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے درندوں، اے موذی جانوروں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس جگہ آباد ہونا اور قیام کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں قیام نہ کرو، اس کے بعد ہم جس کو بھی دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ اس آواز میں نہ معلوم کیا تاثیر تھی کہ سب حشرات اور درندے اسی وقت جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور جماعت در جماعت وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ شیر اپنے جوڑوں کے ساتھ، بھیڑیے اپنے بچوں کو لیے ہوئے، سانپ اپنے سانپوں کو لیے ہوئے، عجیب حیرت ناک اور تعجب انگیز منظر تھا جو اس سے قبل کہیں نہیں دیکھا گیا۔ ذرا سی دیر میں سارا کا سارا جنگل خالی ہو گیا۔ بربر قوم نے جب اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا تو اسی وقت ہزاروں بربری صدق دل سے ایمان لے آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے۔ آج بھی تاریخ کے یہ واقعات تاریخ کے چہرے پر روشن اور نمایاں ہیں۔ تاریخ کے یہ واقعات رہبران قوم و ملت کے لیے درس عبرت ہیں اور ان قائدین ملت اسلامیہ کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر واقعتاً سکون و عافیت اور کامیابی چاہتے ہو تو اسلام اور اسلام کا نمونہ بن جاؤ، اسلام کو اپناؤ اور اسلام کا نمونہ بن جاؤ، اسلام کو عمل میں دکھاؤ، میدان علم کے ساتھ میدان عمل کے شاہ سوار بن جاؤ۔ آج بھی تمہاری کھوئی ہوئی طاقت تمہیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے اور تمہارا بکھرا ہوا شیرازہ مجتبی ہو سکتا ہے، بس شرط صرف اتنی ہے کہ کامل مسلمان بن جاؤ اور اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔